پاکستان کی تاریخ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر صفحہ کسی نہ کسی ہیرو، کسی نہ کسی سانحے اور کسی نہ کسی کردار کی کہانی بیان کرتا ہے، لیکن ایک باب ایسا بھی ہے جس میں سیاست، کھیل، میڈیا، طاقت، امید سب کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا باب جسے لوگ پیار سے بھی پڑھتے ہیں، غصے سے بھی اور حیرت سے بھی۔ یہ باب عمران خان کا ہے، ایک کرکٹر جو لیجنڈ بنا، ایک لیجنڈ جو ہیرو بنا، ایک ہیرو جو وزیر اعظم بنا، اور ایک وزیر اعظم جو آج بھی جیل کی دیواروں کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ یہ ہے عمران خان، عروج، زوال اور وہ پوری کہانی جو شاید کبھی مکمل نہیں سنائی گئی۔ 1971 پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ایک دبلا پتلا نوجوان داخل ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لمبا سا لڑکا ایک دن دنیا کا سب سے خطرناک فاسٹ بولر بنے گا۔ عمران خان نے صرف کھیل نہیں کھیلا، انہوں نے کھیل تبدیل کیا۔ ورلڈ کلاسک سوئنگ، رفتار اور ایک ایسا اعتماد جس نے پوری ٹیم کو بدل کر رکھ دیا۔ آسٹریلیا میں لائن آف لاہور کہلائے، انگلینڈ میں کنگ خان کہا گیا، اور 80s میں پاکستان پہلی بار عالمی کرکٹ کی بڑی ٹیموں میں گنا جانے لگا۔ 1992 ملبورن پاکستان ٹورنامنٹ سے تقریباً باہر، پوری ٹیم ٹوٹی ہوئی، مگر کپتان نے ایک جملہ کہا، پلے لائک اے کارنر ٹائیگر۔ اس ایک جملے نے ٹیم کی تقدیر بدل دی۔ سیمی فائنل جیتا، فائنل جیتا اور پاکستان پہلی بار ورلڈ چیمپئن بن گیا۔ یہ وہ دن تھا جب عمران خان صرف ایک کرکٹر نہیں بلکہ ایک قومی ہیرو بن گئے، ایک ایسا چہرہ جس نے نوجوانوں کی سوچ بدل دی، ایک ایسا نام جو اگلے 25 سال تک پاکستان کی سیاست میں طوفان لانے والا تھا۔ 1996 جب دیگر لوگ اپنی ریٹائرمنٹ انجوائے کرتے، عمران خان نے سیاسی پارٹی بنا لی، ایک ایسی پارٹی جس کے پاس نہ فنڈز تھے، نہ تجربہ، نہ بڑے لوگ۔ سیاسی دنیا نے اس فیصلے کا مذاق اڑایا، یہ صرف ایک کرکٹر ہے، یہ سیاست کیا کرے گا، ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی، اور حقیقت یہی تھی۔ پارٹی بری طرح ہاری، پھر 2002 میں ایک سیٹ ملی، مگر کوئی بڑی کامیابی نہیں۔ عمران خان نے خود ایک بار کہا، اگر میں ناکام ہو جاؤں تو میں ادھر ہی ختم ہو جاؤں گا، مگر وہ رکے نہیں۔ 22 سال بلا ناغہ جلسے، انٹرویوز، تنقید، سفر، جدوجہد۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے طویل واحد شخصی جدوجہد تھی۔ اور پھر 2007 آیا، جب پورا ملک عدلیہ کی بحالی کے لیے سڑکوں پر تھا۔ عمران خان پہلی بار قومی سطح پر سیاسی اسٹیج پر نمایاں نظر آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب پرنٹ میڈیا سے زیادہ ٹی وی اور بعد میں سوشل میڈیا نے ان کی آواز ہر گھر تک پہنچا دی، اور پہلی بار نوجوانوں نے انہیں سننا شروع کر دیا۔ 30 اکتوبر 2011 جسے عمران خان کا سیاسی جنم دن کہا جاتا ہے، لاہور کا مینار پاکستان، سمندر لوگوں کا۔ اس دن سب کو سمجھ آ گیا کہ عمران خان اب صرف کرکٹر نہیں، وہ اس ملک کی سیاست کا مستقبل ہے۔ 2013 الیکشن میں پی ٹی آئی دوسری بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی، اور پھر 2014 کا دھرنا، جس نے پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ 126 دن، ایک کنٹینر، روزانہ ایک تقریر، کرپشن کے خلاف بیانیاں، اداروں کی اصلاح، نئے پاکستان کا وعدہ۔ یہ وہ دن تھے جنہوں نے عمران خان کو صرف سیاستدان نہیں، ایک عوامی دباؤ کی علامت بنا دیا۔ 22 سال کی جدوجہد لانچ لائن پر پہنچی۔ 2018 عمران خان وزیر اعظم بن گئے۔ ملک بھر میں جشن، ایک امید، ایک نیا پاکستان کا خواب، اور ایک قوم جو سمجھ رہی تھی کہ سب اگلے 3 سال میں بدل جائے گا۔ حکومت نے کئی اہم اقدامات کیے، احساس پروگرام، سیف گارڈ، FATF میں بہتری، خارجہ پالیسی میں مضبوط بیانیاں، ڈیجیٹل سسٹمز، لیکن ساتھ ہی چیلنجز، مہنگائی، ڈالر کا بحران، کووڈ-19، گورنس کی مشکلات، تجربہ کار ٹیم کی کمی، بیوروکریسی کی مزاحمت۔ عوام نے سوال پوچھنے شروع کیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عالمی بحران نے سب خراب کیا، کچھ کہتے ہیں تجربہ کم تھا، کچھ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے دوری بڑھنے لگی تھی۔ 2021 کے بعد عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آئے، تبادلے، تعیناتیاں، پالیسی میں تضاد۔ یہ وہ دور تھا جب اقتدار کا توازن بگڑنے لگا۔
پھر وہ دن آیا جس نے پاکستان کی سیاست بدل دی، عدم اعتماد کی تحریک، اتحادی الگ ہو گئے، اسمبلی میں نمبر گیم بدل گیا اور 9 اپریل 2022 کو عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے۔ یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا پہلا عدم اعتماد تھا جو کامیاب ہوا۔ اقتدار جانے کے بعد عمران خان پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئے، جلسے پہلے سے زیادہ بڑے، تقاریر پہلے سے زیادہ سخت، عوامی بیانیاں پہلے سے زیادہ تیز۔ لیکن مقدمات بڑھتے گئے، سیاسی، قانونی، انتظامی، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور پھر 2023 میں گرفتاری، سوشل میڈیا بلیک آؤٹ، پارٹی پر پابندیاں اور ملک تقسیم ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں نہ معیشت مستحکم، نہ سیاست، ایک طرف حکومت، دوسری طرف عمران خان، تیسری طرف ادارے، چوتھی طرف عوام، اور ہر طرف بے یقینی، مواصلات پر پابندیاں، انفارمیشن کنٹرول، عدالتی اتار چڑھاؤ، جیل، رہائی، پھر جیل، پھر رہائی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ آج عمران خان جیل میں ہیں مگر ان کی مقبولیت زندہ ہے۔ وہ اس ملک کی سیاست کا ایک کردار نہیں، ایک فینومینا ہے۔ محبت بھی انتہا کی، نفرت بھی انتہا کی، لیکن ایک حقیقت سب مانتے ہیں، پاکستان کی سیاست کا نقشہ اب بغیر عمران خان کے مکمل نہیں ہوتا، چاہے کوئی ان کے ساتھ ہو یا خلاف۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک نئے دور میں داخل ہوئی ہے، اور شاید پاکستان کی اگلی نسل فیصلہ کرے گی کہ عمران خان کا مقام تاریخ میں کیا لکھا جائے گا۔ اگر آپ پاکستان کی سیاست، اس کی حقیقی کہانیوں اور ان سچائیوں کو جاننا چاہتے ہیں جن کے بارے میں شاید ہی کبھی کھل کر بات کی گئی ہو، تو پھر ٹاپ ایکسپلورر آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم حقائق کو صرف دکھاتے نہیں، ایکسپلور کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔